نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہم آیت نمبر 19 پہ تھے۔ تو 19 میں آپ نے ہم نے دیکھا تھا کہ یہ چونٹی کی جو فریاد تھی اور کہ جو علماء حیوانات کی جدید تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح انسان اپنے اجتماعی اور سیاسی نظام کے لیے چند مخصوص ضوابط کی پابندی کرتا ہے، چونٹی جیسے حقیر ترین جانور کی بستیوں میں بھی اس سے ملتا جلتا نظام پایا جاتا ہے۔ آدمیوں کی طرح چونٹیوں کے بھی خاندان اور قبائل ہوتے ہیں اور ان میں باہمی تعاون اور تقسیم کار یعنی کہ ڈیوٹیز کی ڈسٹریبیوشن کی جاتی ہے اور نظام حکومت یعنی کہ سب چیزیں ان کے اندر پائی جاتی ہے، اور ان کی بھی زبان ہے جس کو سب چونٹیاں سمجھتی ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر سمیت کسی مہم پہ جا رہے تھے کہ چونٹیوں کی ایک بستی پہ ان کا گزر ہوا، تو آپ نے ایک چونٹی کو دوسری چونٹی سے یوں مخاطب کرتے وہ سنا، وہ شاید ان چونٹیوں کی سردار ہوگی، سردار چونٹی ہوگی، جو دوسری چونٹیوں کا خبردار کر رہی تھی اور ہدایت دے رہی تھی کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام اور اس کا لاؤ لشکر تمہارے سروں پہ پہنچ رہا ہے، لہٰذا جلد از جلد اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم ان کے پاؤں کے نیچے پس جاؤ، کچل دیے جاؤ، انہیں یہ خبر بھی نہ ہو کہ تمہاری جانوں پہ کیا حادثہ گزرا۔ حضرت سلیمان آپ چونٹی کی بات سمجھ کے فرتے سرور اور انصبات سے ہنس دیے اور ہنسنے کے بعد کہا اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کیا، پھر اللہ سے دعا کی اور فرمایا پروردگار مجھے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ کو پتہ ہے جو ہمیں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ہمارے اندر تو اتنا حوصلہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم ان کی شکریہ ادا کر دیں۔ آپ کو کوئی پانی کا گلاس پلائے یا کوئی آپ کو اسمائل کر کے دیکھے، کوئی بھی چھوٹا سا فیور کرے اور کوئی آپ کو تھینکس نہ کہے تو کتنا برا لگتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کتنے ایل مینڈڈ لوگ ہیں، تھینکس بھی نہیں کہہ سکی، کیا ہوا منہ ٹوٹ گیا تھا اس کا، کیسی اس کی پرورش تھی، کیا ٹریننگ تھی، اس پہ اخلاق تو ہے ہی نہیں، خون سفید ہو گیا۔ تو کس طرح ہمیں کوئی اپریشیٹ نہ کرے، ہمیں کوئی تھینکس نہ کرے تو ہمیں کتنا غصہ چڑھتا ہے۔ تو یہاں انہوں نے دعا کی، جہاں ہم بھی سب ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ کی محفل ہے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ آپ نے عطا کی، اللہ تعالیٰ یہ جو نعمتیں، اللہ کا شکر کرے، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرمائی۔ اللہ تھینک یو، اللہ سب کہہ دیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی، ایک مکمل دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں مجھ پر کی اور میرے والدین پہ کی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں کے ہمراہ نماز استسقاء کے لیے میدان کی طرف نکلے، تو وہاں ایک چونٹی کو دیکھو جو چت لیٹ کر اپنے پاؤں اوپر اٹھائے ہوئے اللہ سے دعا کر رہی تھی، یا اللہ میں بھی تیری مخلوق ہوں، اگر تو کھانے پینے کو نہ دے گا تو میں کیسے زندہ رہ سکتی ہوں، یا ہمیں کھانے کو دے یا مار ڈال۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی یہ بات سن کر لوگوں سے فرمایا اب اپنے اپنے گھروں میں لوٹ جاؤ، ایک چونٹی نے تمہارا کام پورا کر دیا، اب انشاءاللہ تعالی بارش ہوگی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہر ایک کی بات سنتے ہیں۔ ایک چونٹی نے دعا کی، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنی شرف قبولیت ہو گئی۔ اب یہاں پہ جو او زینی کا لفظ ہے، اس میں طرف سے وضع، واؤ زے عین، اس کا لغوی معنی ہوتا ہے روکنا یا روکے رکھنا، اور وضع الجیش یعنی کہ فوجوں کو ترتیب دار صفوں میں رکھنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دعا یہ فرما رہے تھے کہ جس قدر تو نے مجھ پر اور میرے والدین پہ انعامات کی بارش کی ہے، اس پہ کہیں میرا نفس بے قابو اور بے لگام ہو کے سرکشی کی راہ اختیار نہ کر جائے، جیسے کہ عموماً اللہ کی طرف سے انعامات کی فراوانی پہ اکثر لوگوں کے ذہن بگاڑ دیتی ہے۔ تو انہوں نے دعا مانگی اللہ مجھے ایسے لوگوں اور ایسی ذہنیت سے روکے رکھنا اور اس بات کی توفیق عطا فرما کہ میں ان نعمتوں پہ تیرا شکر گزار بندہ بنوں اور وہی کام کروں جو تجھے پسند ہے۔
اب پھر کرٹکس آ جاتے ہیں جو ناؤز باللہ قرآن کی جس کو ہوتا ہے نا بات کی کھال اتارتے ہیں اور اس میں سے کوئی پوائنٹ نکالتے ریز کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس وادی نمل کے قصے میں بھی انہوں نے کہا کہ بھئی کہتے ہیں کہ وادی نمل فلاں مقام پہ ایک بستی کا نام ہے اور نمل ایک قبیلے کا نام ہے اور وہاں کے لوگ نملی کہلاتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا لاؤ لشکر دے کے ایک نملہ نے دوسرے نملوں سے یہ بات کہی تھی. تو بہرحال یہ ایمی خام کا وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک بات کا اثر ختم کرنے کے لیے بات کو اس کی بحث کو کسی اور میں الجھا دیتے ہیں. جیسے ہم نے سورہ کہف میں نہیں پڑھا تھا کہ جس میں کہتے جی وہ تین بندے اور چوتھا ان کا کتا ہے نہیں, چار بندے اور پانچواں ان کا کتا ہے نہیں جی, پانچ بندے اور چھٹا ان کا کتا ہے. یعنی کہ بجائے یہ کہ مورل آف دا سٹوری پک کریں وہ اس بحث میں پڑ گئی کہ وہ لوگ کتنے تھے. تو یہاں پہ بھی جو کرٹکس تھے وہ یہ دیکھنے کے کہ اللہ تعالی کی کیا نعمت اور نعمتیں آ کے آپ کو پھول نہیں جانا چاہیے, آپ کے اندر اور عاجزی آ جانی چاہیے. تو یہاں پہ انہوں نے دعا بھی یہی کی کہ اے اللہ مجھے توفیق دے مجھ پہ بھی اور میرے والدین پہ کہ میں آپ کا شکر ادا کر سکوں. تو ہم بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں نعمتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں. اکثر بہنیں کہیں گی لے شکر والی کی گل ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جہنم میں ایک کثیر طبقہ عورتوں سے بھرا ہوگا. وجہ کیا ہوگی؟ ناشکرے پن کی وجہ سے. ناشکرا پن کیا ہے؟ کیونکہ ہماری لسٹ آف تھنگ ہوتی ہے جو ہم نے ہسبینڈس کو ایک دینی ہوتی ہے, ان کو ہم نے ایک ٹیرر اور ایک ٹینشن میں مبتلا کیا ہوتا ہے کہ وہ بےچارے کما رہے ہوتے ہیں آپ کے وہ ایک ان لمیٹڈ خواہشات کی لسٹ کو پورا کرنے کے لیے, اور اس کے باوجود بھی ہمارے اندر سے کلمہ شکر نہیں نکلتا. تو وہاں بتایا جاتا ہے کہ ایک کثیر تعداد عورتوں کی, خاص طور پہ عورتوں کی ناشکری کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار اللہ تعالیٰ بنا. آمین ثم آمین. اچھا جی, آیت نمبر 20 اور پھر کہا کہ وادخلنی, اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما لے. آمین آمین. اب اگلا ایک واقعہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 20 سے. 20 سے لے کے 26 تک ایک اور واقعہ ہے. وَتَفَقَّدَ, تفقدہ اور جائزہ لیا, فقد خبر لی, ٹھیک ہے, جستجو کی سے مراد ہے. الطیرہ تیر پرندوں کا, فقالا پھر کہا, مالیا ماں کیا, لی کیا ہے مجھے, لا نہیں, آرا را دیکھتا ہوں, الہدہدا ہدہد ایک پرندے کا نام ہے, کیا کانا وہ ہے, من الغائبین غائب ہے, غائب ہونے والوں میں سے. آیت نمبر 20 میں کہ جب انہوں نے جانوروں کا جائزہ لیا تو کہنے لگے کیا سبب ہے کہ ہدہد نظر نہیں آتا, کیا کہیں غائب ہو گیا ہے. اگلی آیت ہے آیت نمبر 21, لا اعذبنہ, لا البتہ یا ضرور, عذاب دوں, نہ میں, ہاں ہوں اس کو, البتہ میں سے ضرور عذاب دوں گا, عذابن عذاب, شدید سخت, او یا لا اذبحنہ ذبح کر دوں اس کو, ذبح, او یا لا یاتینی یا وہ لائے میرے پاس, بھی سلطان دلیل مبین, کلم کلی واضح سری. آیت نمبر 21 میں ہے کہ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا یا میرے سامنے اپنی بے قصوری کی دلیل سری پیش کرے. آیت نمبر 22, فما کسا, فا پھر, مکسا, مکسا ہوتا ہے انتظار میں ٹھہرا, پھر ٹھہرا, غیرا بھی بعید تھوڑی دیر, فقالا پس کہا, ابھی کس نے کہا, ہدہد نے کہا, احتو, احتو لفظ کہاں سے اردو کا ہے, احاطہ سے, کہ میں نے احاطہ کیا, میں خبر لایا ہوں, بما اس کی جو لم نہیں, تو ہت آپ کو احاطہ کیا, یا آپ کو جس کی خبر نہیں, بھی جس کی, وجئتو کا اور لایا ہوں تیرے پاس, من سبعین سبا سے, بنبعین
بی ساتھ نبا بریکنگ نیوز، خاص خبر لے کر آؤں، یقین یقینی۔ اب ہدہد نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر ہوئی ہے کہ ہدہد موجود ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے جس کی آپ کو خبر نہیں ہے، اور میں آپ کے پاس شہر سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ آیت نمبر 30، انی بے شک میں، وجدتو پایا، امرآتن، امرا ایک عورت، یہ بہت دفعہ آ چکا ہے، تملکہم ملک سے ہے، جو جس کی ملکیت میں ہے یا حکومت کرتی ہے ان پر، وعوتیت اور اس کو دی گئی ہے، من کل شیئن ہر چیز، یعنی کہ کثرت دی گئی ہے نعمتوں کی، ولاحا اور اس کا عرشن ایک عرش ہے، اس کا ایک تخت ہے عظیم بہت بڑا۔ آیت نمبر 23 میں ہے کہ میں نے ایک عورت دیکھی ہے، ان لوگوں پہ بادشاہت کرتی ہے اور ہر چیز اسے میسر ہے، اور اس کا ایک بڑا تخت ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک موقع پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا، جیسے میں نے بہت شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ان کے لشکر سے ان کو علیحدہ علیحدہ ان کی مناسبت سے کام دیا کرتے تھے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جب پرندوں کا جائزہ لیا اور وہ پرندوں سے خبر رسانی کا کام لیتے تھے، تو ایک ہدہد جو یہ کام کرتا تھا حاضر نہیں پایا باز پرس کی، اور تھوڑی دیر بعد ہدہد حاضر ہو گیا۔ اب آپ یہاں سے ان کی حکمت، ان کی پاور، ان کی جس کو کہتے ہیں نا کہ سمجھ کا اندازہ لگائیں کہ انہوں نے ایک نظر اپنے دربار میں ڈالی تو ان کو فوراً پتا چل گیا کہ ایک ہدہد غائب ہے۔ آپ دیکھیں اگر آپ کے گھر میں کوئی 5 8 10 لوگ ہوں، ایک دم آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا کہ کوئی بچہ آپ کا کوئی مسنگ ہے یا کوئی ایک آدھ رہ گیا ہے۔ وہ ایک دم جب انہوں نے اپنی فوراً نظر ڈالی، انہوں نے فوراً پہچان لیا کہ میرا ایک جو پرندہ ہے، جو میٹنگ کا ٹائم تھا جس میں سب لوگوں نے آ کے اپنی رپورٹس دینی تھی، ایک ان کا ٹائم ہوتا تھا جب وہ سب سے رپورٹس لیتے تھے کیا کیا ارد گرد ہو رہا ہے، تو وہ میرا ایک پرندہ موجود نہیں ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ سم ٹائم تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم ایون گاڑی میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہاں بھی سم ٹائم اچھا بیٹھ گئے، پتا چلتا ہے کہ ایک بچہ تو پیچھے ہی رہ گیا، فوراً کہتے ہیں وہ دیکھو جی گنو ذرا کتنے بچے ہیں، سارے موجود ہیں۔ تو ہم تو اپنے گاڑی میں بیٹھے لوگوں کو ایک دم نہیں دیکھ سکتے کہ وہ سارے بیٹھے ہوئے کہ نہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک نظر ماری، ان کو فوراً پتا چل گیا کہ ایک ہدہد غائب ہے، اور حضرت سلیمان اپنے لشکروں کو خوب جانتے تھے، اور وہ اب انبیاء غیب کا علم نہیں جانتے تھے، اب ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ہدہد ہے کہاں۔ اب یہ ضرور پتا چل گیا تھا کہ ہدہد مسنگ ہے، یعنی کہ اس میٹنگ میں موجود نہیں ہے۔ تو اور انہوں نے فوراً باز پرس کی، اور تھوڑی دیر بعد ہدہد حاضر ہو گیا، اور اس نے قوم سبا کے بارے میں خبر دی کہ ان پر ایک عورت حکومت کرتی ہے، اور اس کو ہر طرح کا ساز و سامان بخشا گیا ہے، بہت سی نعمتیں عطا کی گئی ہیں، اور ایک عظیم و شان تخت ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کو سجدہ کرتی ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب ہدہد کی کمی محسوس ہوئی، اور ہدہد کے متعلق مشہور ہے کہ جس مقام پہ پانی سطح زمین سے نزدیک تر ہو اسے معلوم ہو جاتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ انہیں یہی ضرورت تھی یا کچھ اور تھی۔ انہوں نے پرندوں کے لشکر میں ہدہد کو دیکھا، وہاں جب نہیں ملا تو آپ کو بڑا سخت رنج ہوا، اور فرمایا یا تو وہ اپنی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ پیش کرے، ورنہ میں سے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا۔ یعنی کہ ٹائم کی پابندی اور اس میٹنگ میں حاضر ہونا سب کے لیے ایک اٹمس ضروری چیز تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت فلسطین، شرق اردن، شام کے کچھ علاقے پہ مشتمل تھی، اور افریقہ میں حبشہ اور مصر کا کچھ حصہ آپ کے زیر نگین آ گیا تھا، لیکن جنوبی یمن کا علاقہ آپ کی سلطنت سے بہت دور تھا۔ اب ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر سے غائب ہو کے یمن کے علاقے سبا میں پہنچا۔ یہاں کے لوگ تجارت پیشہ اور آسودہ حال تھے۔ کچھ دیر بعد ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں اہل سبا میں کچھ ایسے یقینی حالات معلوم کر کے آ رہا ہوں جس کی تاحال آپ کو خبر نہیں ہے، اور وہ یقینی خبر یہ ہے کہ سبا کا ملک ایک زرخیز شاداب علاقہ ہے،
اور ان لوگوں کو سب ضروریات زندگی وافر مقدار میں میسر ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ اتنا امیر ملک تھا کہ یہ جو سینیمن سٹکس ہوتی ہے نا اس کو جلا کے کھانے بناتے تھے. نہیں کہ اتنا اور اریگیشن اور ویجیٹیشن فصلیں اور پانی کا بڑا زبردست وہاں پہ سسٹم تھا. اور کہتے ہیں کہ ان لوگوں پہ حکمران ایک عورت ہے جس کا نام ملکہ بلقیس ہے, جو بڑے عالیشان تخت پہ بیٹھ کے حکمرانی کر رہی ہے, اور اس کا تخت سونے کا ہے جس میں ہیرے اور جواہرات ایمبیڈڈ ہیں, اور اس وقت ایسا تخت کسی بادشاہ کے پاس نہیں ہے. تو مذہبی لحاظ سے یہ لوگ مشرک اور آفتاب پرست ہیں, اور اپنے اس مذہب پہ خوش اور نازا بھی ہیں, اور سورج پرستی کو نیکی اور ثواب کا کام سمجھتے ہیں. ہدہد نے جب یہ الفاظ کے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس قوم پہ جہاد کرنے کی ترغیب دی گئی. اب واقعہ بھی یہی ہے کہ یہ واقعہ بھی بتایا یہی تھا تاکہ کوئی شرک آس پاس کر رہا ہے تو ان کو پتا چلے اور آپ اس شرک کی مذمت کر سکیں. قوم سبا جنوبی عرب موجودہ یمن میں آباد تھی. یہ تجارت پیشہ قوم تھی, نہایت دولت مند تھی, اور اس وقت دنیا کی امیر ترین قوم تھی. کہتے ہیں کہ ان کی دولت کے قصے لوگ بیان کرتے تھے, اور ان کی خوشحالی کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ انہوں نے اپنے ملک میں جگہ جگہ بند باندھ کر ایک بہترین نظام آبپاشی اریگیشن کا سسٹم قائم کیا ہوا تھا, اور اس سے ان کا پورا علاقہ جنت بنا ہوا تھا. بڑے بڑے رسیلے پھل پیدا ہوتے تھے, اور دولت کا حال یہ تھا کہ سونے کے برتنوں میں کھانا کھاتے تھے, اور دار چینی وہی سینیمن سٹکس کو جلایا کرتے تھے. اور فرمایا کہ شیطان نے انہیں ان کے اعمال آراستہ کر دکھائے ہیں, یعنی کہ وہ دولت کمانے اور اپنی زندگی کو شاندار بنانے میں اس قدر انوالو ہو گئے ہیں کہ ان کے لگ رہا ہے کہ زندگی کا اصل مقصد ہی یہی ہے. مزید کسی حاجت پہ, کسی چیز پر ان کو غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں. یہ ایسے نہیں لگ رہا کہ یہ جو قوم سبا کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ بھی ہم ہی لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. اگر ہم سب اپنے گریبانوں میں جھانکے اپنے آپ کو چیک کریں تو اس وقت مجھ سمیت ہم سب کی دوڑ دنیا بنانے میں لگی ہوئی ہے. دنیا, میرا گھر سب سے اچھا ہو جائے, بہترین پوش علاقے میں ہو جائے, 5 سے 10 نہیں 10 سے 15, 15 سے فارم ہاؤس بن جائے, میرے پاس دنیا بہترین فرنیچر ہو جائے, میرے پاس فلانے گیجٹس ہو جائیں, میرے پاس تمام کمفرٹ زون کی ایک ایک چیز میرے پاس ہو جائے. یعنی کہ ہمارا اس وقت زندگی کا مقصد اس وقت میرا اور آپ کا صرف ایک کمفرٹ زون بنانا ہے کہ آرام سے آرام دہ ہمارا گھر ہو جائے, آرام ریلیکسیشن ہو جائے, خوبصورت گھر ہو جائے. یہ گھروں نے ہمیں چمیڑا ہوا ہے, جس کو میں لفظ کہوں گی نا, چمٹے ہوئے ہمارے ساتھ. اسی وجہ سے ہماری قرآن کلاس کی اٹینڈنس بھی کم ہو گئی ہے. ہم ان گھروں کی دیکھ ریکھ کو صبح سے کام کر کر کے تھک کر اتنے تھک جاتے ہیں کہ قرآن کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں نکلتا. تو گھروں نے ہمیں, جس کو کہتے ہیں نا, چمیڑا ہوا ہے, چمٹے ہوئے ہمارے ساتھ, کہ ہمیں کچھ اور ہوش ہی نہیں آتی. بس اس گھر کو سوارنے میں اور اپنے آپ کو سوارنے میں ہماری پوری زندگی ایسے ہی ختم ہو جاتی ہے. اور اللہ کی طرف یا اللہ انویسٹمنٹ بینک میں ہم نے کیا جمع کیا اس پہ ہم غور و فکر ہی نہیں کرتے. وجدتھا, اور میں نے پایا, جتھا اس کو, وقومہا, اور اس کی قوم کو, یسجدون سجدہ کرتے ہوئے, للشمسی سورج کو, من دون اللہ اللہ کے سوا, وزینا مزین کر دی, لہم ان کے لیے, شیطان شیطان, اعمالہم ان کے اعمال, فصدہم, صد میں نے ہوتا ہے روکنا, فا میں نے پس روک دیا ہم ان کو, ان السبیل سے راستے, فہم پس وہ, لا یہتدون نہیں ہدایت پاتے. اب یہ ہدہد جو تھا قوم سبا کو ڈسکرائب کر رہا تھا. یہ ایک بڑی امیر قوم ہے, دنیا کی تمام فیسلٹیز ان کو حاصل ہیں, اور اس کے پاس بہت بڑا تخت ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر آفتاب کو سجدے کرتے ہیں, اور شیطان نے ان کے اعمال انہیں آراستہ کر دکھائے ہیں, اور ان کو رستے سے روک رکھا ہے, پس وہ رستے پر نہیں آتے. اگلی آیت ہے, اللہ کیوں نہیں, یسجدو للہ, وہ سجدہ کرتے اللہ کو. یہ جی سجدہ آ گیا, اور سجدہ کرنا
یہاں پہ تو بہت مست بنتا ہے. قرآن میں 14 سجدے ہیں، اور جب ہوں بہتر تو ہوتا ہے کہ جس وقت پڑھیں آپ اسی وقت سجدہ کر لیں جہاں بیٹھے ہیں، جہاں کھڑے ہیں، قبلہ رخ ہو کر. اور اگر اس وقت پاسبل نہ ہو تو پھر آپ جو نماز پڑھیں یا جیسے آپ کو وقت ملے آپ اپنا سجدہ پورا کر لیں. اللہ یسجد للہ، کیوں نہیں وہ سجدہ کرتے اللہ کو؟ اللہ زی، وہ جو یخرجو، اخراج کرتا ہے، وہ نکالتا ہے، الخب، خب، پوشیدہ چیزوں کو، چھپی ہوئی چیزوں کو، فی السماواتی، آسمانوں سے، والارض، اور زمین، وہ یعلم، اور وہ جانتا ہے، ما، جو کچھ، تخفونا، جو تم چھپاتے ہو، وما، اور جو تعلنون، تم ظاہر کرتے ہو. اللہ، اللہ، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا، مگر، ہوا وہ، رب العرش العظیم، رب ہے عرش عظیم کا. اور وہ اور نہیں سمجھتے کہ اللہ کو جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے، تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو جانتا ہے، کیوں سجدہ نہ کریں؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے. اب یہاں سے ہمیں جو پتہ چلتی ہے، جو حدود نے جو اطلاع دی، یہ جو قوم ہے یہ سورج کو پوجتی ہے، اور یہ آخرت کے بھی منکر ہیں، اور وہ اپنی ساری کوششیں زیادہ سے زیادہ دولت کمانے میں، اپنا معیار زندگی بلند کرنے میں صرف کر رہے ہیں، جس طرح ہم کر رہے ہیں، اور اسی کام کو اپنی زندگی کا انہوں نے مقصد بنا لیا ہے. اور شیطان نے انہیں یہی بات سجائی ہے، اور ان کی عقلی اور فکری قوتوں کا یہی بہترین مصرف ہے کہ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ شاندار بنا لیں. ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ لگ رہا ہے نا ہم ہی کہا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارا بھی اس وقت کام صرف اور صرف اپنی دنیا کی زندگی کو، سارا ٹائم، پیسہ، قوت، انرجی، صلاحیات آپ کی سب صرف دنیا کی زندگی کو شاندار بنانے میں لگ رہی ہیں. اور آیت نمبر 25 اور 26 کے بارے میں بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ ہدہد کا جواب تھا کہ ہدہد کے کلام پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ مناسب اضافہ قرار دیا گیا. اب یہاں پہ لفظ آیا خب. خب یعنی کہ پوشیدہ اور مخفی خزانہ، اور اس سے مراد ایسا پوشیدہ اور مخفی خزانہ ہے جس کا پہلے سے کسی کو علم نہ ہو. یعنی کہ کسی چیز کو خبان، کسی چیز کو چھپا کے رکھنا. خوابہ کسی سے یعنی کہ پہیلی یا کوئی ریڈل پوچھنا. اور خب الارض یعنی کہ زمین کی نباتات جو بھی ظہور میں نہ آئی ہوں، قوت رویدگی. اور حب السما یعنی کہ بارش. اور اخرج خب السما و خب الارض یعنی کہ آسمان کی بارش نے زمین پر رویدگی پیدا کی، یعنی کہ گروتھ پیدا کی اور پودوں کو اگایا. اسی طرح زمین میں سے اگر کہیں سے تیل یا جلنے والی گیسیں یا منرلز نکل آئیں تو یہ سب چیزیں خب الارض میں شمار ہوں گی. ٹھیک ہے، تو یہ بتایا گیا. یہ آپ کو ڈیٹیل سمجھ آ رہی ہے جو خب کی میں یہاں پہ بات کر رہی ہوں آیت نمبر 25 میں، کہ وہ نہیں سمجھ اللہ نے جو آسمان اور زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے. اور اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ کرنے کے لائق تو وہ ذات ہے جو زمین اور آسمان سے ان کی پوشیدہ چیزیں اور مخفی قوتوں کو بروئے کار لا کے ان کی روزی کا سامان مہیا کرتی ہے، نہ کہ سورج اور ایسی جیسی دوسری بے جان مخلوق یا محتاج اشیاء. سجدے کے لائق صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس کا علم اتنا وسیع ہے. آیت نمبر 25 میں یہ بتایا گیا جو صرف زمین اور آسمان کی پوشیدہ قوتوں اور اشیاء کو نہیں جانتا، بلکہ تمہارے بھی سب ظاہری اور پوشیدہ اعمال سے پوری طرح واقف ہے. پھر آیت نمبر 26 اور 27 میں ہے کہ ہدہد نے ملکہ سبا کے متعلق یقینی خبر دی کہ اس کا عرش عظیم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا 26 میں جب بتایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے. یعنی کہ جب انہوں نے کہا نا کہ ملکہ سبا کا عرش بڑا عظیم ہے، تو یہاں پہ فوراً ریکٹیفائی کیا جا رہا ہے کہ سب سے بڑا تخت یا سب سے بڑا عرش تو اللہ تعالیٰ کا ہے. عرش عظیم تو صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اس عرش کے مقابلے میں کسی کا تخت عظیم ہو ہی نہیں سکتا.
اور نہ ہی اللہ کے مقابلے میں آفتاب یا دوسری اشیاء کو الہ معبود کہا جا سکتا ہے، اور نہ ہی ان کا سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس مقام پہ سجدہ کرنا واجب ہے، جس سے مقصود یہ ہے کہ ایک مومن اپنے آپ کو ان آفتاب پرستوں سے جدا کرے جو سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور اپنے عمل سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ آفتاب کو نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود تسلیم کرتے ہیں۔ نیکسٹ آیت ہے قولا، کہا، سننظرو، ان قریب ہم دیکھیں گے، اصدقتا، کیا تو نے سچ کہا، ام کنتا، یا تو ہے من القاذبین، جھوٹوں میں سے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ تو نے سچ کہا یا تو جھوٹا ہے۔ ابھی حضرت سلیمان جب حدود نے سارا واقعہ بتایا نا، تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام وہی جیسے میں نے بتایا کہ انبیاء غیب نہیں جانتے تھے، وہ اتنے ہی جانتے تھے جتنا اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں دیکھتا ہوں کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ اذهب، لے جا، بکتابی، کتابی کتاب، میرا خط یہاں مراد ہے، حاذا یہ، فالقہ، القا ہوتا ہے ڈالنا، پس ڈال دے اس کو، علیہم ان کی طرف، ثم پھر، تولا، لوٹا، انہم ان سے، فانظر پھر دیکھ، ماذا کیا، یرجعون وہ رجوع کرتے ہیں یا وہ جواب کیا دیتے ہیں، کہ یہ میرا خط لے جاؤ اور اسے ان کی طرف ڈال دے، پھر ان کے پاس سے پھر آؤ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ قالت، قالت ت لگ گئی نا، اس کا مطلب ملکہ نے کہا، یا ایھا الملاؤ، اے ملاؤ سردارو، دربار والو، انی بے شک میں، القیا ڈالا گیا، الیہ میری طرف، کتابن کتاب یعنی کہ خط، کریم کریم، اہم امپورٹنٹ۔ ملکہ نے کہا درباریوں میری طرف ایک نامہ گرامی ڈالا گیا ہے۔ علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔